ایران نے ایک بار پھر بڑی دھمکی دے دی ہے اور کسے دی ہے دھمکی؟ اسرائیل کو۔ ایران کا اسرائیل کو انتباہ، عراق سے بھی سخت مطالبہ۔ ایران نے ایک بار پھر اسرائیل کو سخت پیغام دیا ہے۔ ایرانی فوج کی مرکزی کمان کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے کسی بھی ہمسایہ ملک، ہمسایہ مطلب نیبرنگ کنٹری، اگر اسرائیل نے کسی بھی نیبرنگ کنٹری کی فضائی حدود استعمال کر کے ایران کے خلاف کارروائی کی کوشش کی تو تہران اس کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وہیں دوسری جانب ایران نے عراق اور کردستان ریجنل گورنمنٹ کو بھی مبینہ دہشت گرد گروپوں کے معاملے پر سخت انتباہ جاری کیا ہے، وارننگ جاری کی ہے، جبکہ ایک میڈیا رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک زمینی منصوبہ تیار کیا تھا، تاہم اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ اور یہ اہم بات یہ ہے کہ ایران کا اسرائیل اور عراق کو بھی واضح پیغام۔ ایران کی مسلح افواج کے مرکزی ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بعض ہمسایہ ممالک یعنی نیبرنگ کنٹریز کی فضائی حدود میں، ایئر اسپیس میں اسرائیلی فوجی طیاروں کی موجودگی ایران کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھی جائے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کو روکنے میں ناکام رہتا ہے تو ایران اپنی سلامتی کے خلاف کسی بھی خطرے کو برداشت نہیں کرے گا اور مناسب جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایران نے عراق کی وفاقی حکومت یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ بنی ہوئی ہے اور کردستان ریجنل گورنمنٹ کو بھی ایک باضابطہ پیغام بھیجا ہے۔ ذرائع کے مطابق تہران نے مطالبہ کیا ہے کہ شمالی عراق، شمالی مطلب نردن عراق میں موجود ایران مخالف مسلح گروپوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے دو راستے تجویز کیے ہیں، یا تو ان گروپوں کے رہنماؤں اور ارکان کو گرفتار کر کے ایران کے حوالے کیا جائے، یا پھر انہیں ایک مقررہ مدت کے اندر یعنی ایک فکس ٹائم فریم کے اندر کسی تیسرے ملک منتقل کر دیا جائے۔ ایران کا موقف ہے کہ ان گروپوں کی موجودگی اس کی قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے، ڈائریکٹ ایک تھریٹ ہے ایران کے لیے، اور اگر کارروائی نہ ہوئی تو ایران اپنے دفاع کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے اور سٹیپس اٹھا سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو زبردست جو رپورٹس اور کئی طرح کے دعوے آ رہے ہیں، کئی رپورٹس کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس پہ یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے جو ایک رپورٹس میں ذکر ہے کہ متعدد ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ سے پہلے امریکہ نے ایک ممکنہ زمینی کارروائی کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے اس منصوبے کی بھرپور حمایت بھی کی تھی، اسے سپورٹ بھی کیا تھا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ شمالی عراق یعنی نردن عراق میں موجود بعض کرد مسلح گروپ ایران کے اندر کارروائی کر سکتے ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ منصوبے کے تحت ایران کے سرحدی صوبوں میں حملوں کی تیاری کی گئی تھی، جبکہ بعض گروپوں نے گاڑیاں اور اسلحہ بھی حاصل کیا تھا۔ تاہم ایک رپورٹ کے مطابق یعنی اسی رپورٹ کے مطابق جو خاص طور سے ایک رپورٹ جو میڈیا گروپ ہے برطانیہ کا جسے ہم BBC کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کے رپورٹ کے مطابق یہ منصوبہ عملی شکل اختیار نہیں کر سکا، کیونکہ بعد میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کارروائی کو آگے نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا اور کرد گروپوں کو جنگ میں شامل نہیں ہونے کو کہا۔ یہ تمام دعوے الگ الگ رپورٹس کے حوالے سے ذرائع پر مبنی ہیں جن کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن ایران نے واضح کر دیا موجودہ صورتحال میں ایران اپنی سرحدی سلامتی اور علاقائی خطرات پر سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہے، جبکہ خطے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ دوسری جانب مبینہ فوجی منصوبوں سے متعلق مختلف رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں، تاہم ان میں سے کئی دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق ابھی نہیں ہو سکی ہے۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہیں؟ آپ اپنی رائے ہمیں شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا میزبان میں ہوں وصال اعظم۔